کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام بھیجا کریں گے۔ انشاءاللہ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنی ہی برکات انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بڑی پیاری ہستی، بڑے پیارے اللہ پاک کے نبی حضرت لوط علیہ السلام، ان کی سیرت پر گفتگو کریں گے۔ ہمارا ٹاپک ہوگا سیرت سیدنا لوط علیہ السلام۔ اللہ پاک کے وہ برگزیدہ نبی ہیں کہ جس قوم کی طرف آپ بھیجے گئے، یوں کہیں کہ فطرت اس وقت مسخ ہو چکی، گناہ کو فخر سمجھا جاتا تھا، اور گناہ پر ڈٹائی اس طرح کے سمجھانے والا تنہا رہ جاتا، اکیلا رہ جاتا، اور ان کی اصلاح کو لینے کے بجائے وہ لوگ ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی مبارک سیرت سبحان اللہ، وہ اتنی پیاری سیرت ہے کہ آپ اس وقت میں گناہ کے سامنے، جس وقت ایک بہت بڑا معاشرہ گناہ کی طرف ہو گیا اور ناحق کی طرف ہو گیا، لیکن آپ اس وقت غیرت ایمانی کے اس جذبے کے ساتھ تنہا ڈٹے رہے اور اس برائی کا مقابلہ کرتے رہے اور لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، اللہ پاک کے ایک ہونے کی طرف بلاتے رہے، اور لوگوں کو ان کے گناہوں سے، کفر و شرک سے بچانے کی بھرپور آپ نے دعوت دی کہ یہ افراد گناہوں کو چھوڑ کر، کفر و شرک کو چھوڑ کر اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف آئیں، نیکی کی طرف آئیں، تاکہ یہ اپنی دنیا کو بھی اچھا کر لیں اور اپنی آخرت کو بھی سنوار لیں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی سیرت سے ایک پیغام بڑا پیارا ملتا ہے کہ آپ نے اتنا عرصہ تبلیغ کا کام کیا، لیکن آپ نے صبر اور استقامت سے دین کا کام کرتے رہے۔ بڑا پیارا پیغام ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ جب ہم دین کے کام کی طرف نکلیں، کوئی کام کریں، تو ہم سامنے نہ دیکھیں کہ سامنے کون ہے، ہم برائی کا مقابلہ ڈٹ کر کریں گے، ہم کھڑے رہیں گے، اللہ پاک کے دین کی دعوت ہم دیتے رہیں گے، لیکن صبر کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ۔ انشاءاللہ آج آپ کی سیرت سے اور بھی بہت سے پہلوؤں پر گفتگو ہوگی۔ کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ کی سیرت سے، آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ بہت کچھ آج بھی ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ پاک سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اپنے مہمانوں کو ہم منچ پر دعوت دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف بھی جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی سیرت پر ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آج انشاءاللہ قاری کاشان صاحب سے ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے، اور عظیم بھائی سے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں دونوں شخصیات کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، استغفر اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ بڑے پیارے مبلغ نقیب مدنی بھائی ہوں گے۔ مرحبا کہتے ہیں نقیب بھائی کو۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں نقیب بھائی؟ خیریت سے آپ؟ ماشاءاللہ، مرحبا، تشریف رکھیے۔ وسیم مدنی بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، انہیں بھی ویلکم کہتے ہیں جی، مرحبا کہتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسے ہیں وسیم بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا. کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ آپ ایک اور ملے کی بھی زیارت کریں گے. آئیے جب تک ہم بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. آنکھ سلے پالا کہتے کہتے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. تم فرما دو کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے. اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 اور 30 ہر شخص کی اصلاح کے لیے کافی ہے. اس آیت پر جتنا زیادہ غور کریں اتنا ہی دل میں اللہ پاک کا خوف پیدا ہوگا اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی. چنانچہ فرمایا کہ تم فرما دو کہ اگر تم اپنے دل کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ پاک کو سب معلوم ہے. تمہارے دلوں کا ایمان و نفاق، قلوب کی دلوں کی طہارت و خباثت، اچھے برے خیالات، نیک اور بد ارادے، صحیح و فاسد منصوبے ساری دنیا سے چھپ سکتے ہیں، مگر اللہ عز و جل عالم الغیب والشہادہ کے حضور سب ظاہر ہے. وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب جانتا ہے. وہ تمہیں فرماتا ہے کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے. اور اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا
خلوتوں جلوتوں میں کیے ہوئے اعمال پہاڑوں سمندروں غاروں صحراؤں جزیروں اور کائنات کے کسی بھی کونے میں کیے گئے اعمال کا ایک ایک ذرہ آدمی کے سامنے موجود ہوگا، اور اس وقت برے اعمال والا تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے اور کسی طرح ان اعمال سے چھٹکارا ہو جائے، مگر ایسا نہ ہو سکے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ بڑے پیارے مبلغ دعوت اسلامی ماجد رضا بھائی بھی ہوں گے، جی مرحبا کہتے ہیں ماجد بھائی کو۔ انشاءاللہ یہاں پر آپ کو چائے پیش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں ماجد بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا، تشریف رکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین عظیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں عظیم بھائی آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ عظیم بھائی کیا ارادہ ہے، آج کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ سیدی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا خوبصورت کلام، واہ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس دہا کرتے ہیں۔ واہ، جی بالکل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس دہا کرتے ہیں، شرح و شمس دہا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، گشتہ کی صورت دیکھو، کھپ کر مہر کی رجعت دیکھو، ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو، رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، تو ہے خورشید
گئے تیری ضیا میں تارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور گئے سب پارے، ہاں تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں انبیاء اور ہیں سب پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ رفعت ذکر ہے تیرا حصہ، دونوں عالم میں تیرا چرچا، رفعت ذکر ہے تیرا حصہ، دونوں عالم میں تیرا چرچا، مرغ فردوس پسے از حمد خدا، مرغ فردوس پس از حمد خدا، تیری ہی مدح و ثنا کرتے ہیں، تیری ہی مدح و ثنا کرتے ہیں، آستی رحمت عالم التے، کمر پاک پیغامبر باد، آستی رحمت عالم التے، کمر پاک پیغامبر باد، گرنے والوں کو چگے دوزخ سے، سابلگ کھینچ لیا کرتے ہیں، سابلگ کھینچ لیا کرتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے سونپ ہے اپنے انہیں کو سب کا، اپنے دل کا ہے انہیں سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہیں کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، چارہ ہے قید رضا کرتے ہیں، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، چارہ ہے قید رضا کرتے ہیں،
ہم حسین کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے عظیم بھائی، ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام آپ نے لیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوں اس انداز میں ذکر، سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کلام میں جو امت سے محبت کو بیان کیا، اللہ حضرت نے کمال بیان کیا، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کلام میں بالخصوص یہ شعر جو ہے نا جس میں وہ آستین کا ہے، رحمت عالم الٹا ہائے ہائے، یہ کتنا پیارا شعر ہے نقیب بھائی، کہ آستین رحمت عالم الٹے، الٹے، آگے کیا ہے؟ کمر پاک پہ دامن باندھے۔ واہ 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 واہ، کہ یہاں اعلیٰ حضرت کا اگر ہم ذکر کریں جی تو اعلیٰ حضرت کے مختلف خطبات ملتے ہیں۔ ایک بیان اعلیٰ حضرت کا ہے میلاد کے حوالے سے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شان مصطفیٰ کو ذکر فرمایا، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ جو بسم اللہ کے با کے نیچے جر ہے، جر 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 مطلب زیر، زیر، عربی میں گرامر میں اسے جر کہتے ہیں۔ صحیح۔ جر کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا۔ تو اس سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہاں یہ دیکھیں کہ اس حدیث کو کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جہنم میں گرے جا رہے ہو اور میں تمہارے ازار بند سے پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں، اللہ جہنم سے بچا رہا ہوں۔ واہ واہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس طرح بچائیں گے، اور حضور پورے میدان محشر میں فرمایا یا تو حوض کوثر پہ دیکھو گے، یا مجھے جہاں میزان عمل ہے وہاں دیکھو گے، یا پل صراط سے میں لوگوں کو پار گزار رہا ہوں گا اس وقت دیکھو گے۔ اچھا، یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے، پل صراط پہ اگر کسی کے گھر جائیں یا کسی سے ملے، اگر اس کا بچہ ہونا چھوٹا تو اس کو سمجھدار لوگ زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بندے کو اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، تو اس سے جب پیار کیا جاتا ہے، اسے کچھ دیا جاتا ہے، تو باپ کے دل میں اس بندے کی بڑی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے اب حضور کی امت نے گزرنا ہے، تو حضرت جبریل نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا آپ جا رہے ہیں، آج وہاں جا رہے ہیں جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا، آج آپ وہاں جا رہے ہیں، تو آپ میری ایک تمنا پوری کروا دیجئے گا۔ حضور نے فرمایا کیا؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے، اللہ مجھے اجازت دے دے میں آپ کی امتیوں کے قدموں کے نیچے پر بچھا دوں۔ انہیں پتا تھا کہ حضور کو اپنی امت سے پیار بڑا ہے، انہوں نے خواہش ایسی بتائی کہ حضور پوری کروا لے اور امتیوں کے پاؤں کے نیچے حضرت جبریل کے پر آ جائیں اور یہاں سے امتی پل صراط سے بآسانی گزر جائیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، عنایت اور امتیوں پہ۔ اچھا، یہاں ایک بڑی خوبصورت بات یہ بھی ہے، شیخ المہدی الفاسی نے مطالع المسرات میں لکھا ہے کہ الانبیاء عطیۃ الی اممہم ونبینا ہدیۃ الی امتہ۔ فرمایا کہ نبی اپنی اپنی امتوں کے لیے عطیہ ہیں، صحیح، اور ہمارے نبی ہمارے لیے ہدیہ ہیں، تحفہ ہیں۔ فرمایا مل فرق بین العطیہ والہدیہ، عطیہ اور ہدیہ میں فرق جانتے ہو؟ کہا ان العطیۃ للمحتاجین والہدیۃ للمحبوبین۔ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، دیا جاتا ہے اور ہدیہ تحفہ یہ محبوبوں کو دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مولا کا پیارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ
ملک کون میں انبیاء تاجدار، ملک کون میں انبیاء تاجداروں کا ہمارا نبی، تاجداروں کا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ قربان جاؤں کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، بس ذکر چھڑتا ہے تو دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں، مزے کو مزہ آ جاتا ہے، الحمدللہ طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ اچھا، وہ جو شعر تھا اس میں ایک تخیل آپ ذرا ماجد بھائی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آستینوں پر فرما رہے ہیں، کمر کو باندھ رہے ہیں، جب اہم کام کوئی ہوتا ہے نا، کوئی بھاری کام ہوتا ہے تو یوں پھر ذرا کمر کو کسا جاتا ہے، آستین کو اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت میں کہ جب امتوں کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب کو اپنی اپنی ہوگی۔ اچھا، ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، انبیاء تشریف فرما بھی ہوں گے، حضور فرماتے ہیں میرے لیے بھی ہوگا، لیکن میں تمہاری وجہ سے اس پر نہیں بیٹھوں گا۔ اب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پکڑ رہے ہوں گے اور کسی کو پل صراط رب سلم کی صداؤں کے ساتھ پل صراط پار کروائیں گے، کسی کے میدان عدل پر آئیں گے، میزان پر آئیں گے، وہاں پر نیکیوں کے پلڑے میں اگر نیکیاں کم ہو رہی ہوں گی وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشائی فرمائیں گے، اور کبھی تو اپنے غلاموں کو وہ جو پیاس سے بلک رہے ہوں گے، چھلکتے ہاتھوں سے چھلکتے جام آب کوثر کے حضور جان عالم اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، یعنی اپنے امتیوں کو جہنم کی اس سے نکال کر جنت کی طرف لے کر جانے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے کمال درجے کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے۔ اللہ پاک ان محبتوں کا حصہ اس اعتبار سے ہمیں مل بھی رہا ہے، اللہ کرے کہ ان محبتوں کا صلہ ہم اس اعتبار سے دیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر عمل کرنے والے بن جائیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، حضور کی اتباع میں اپنی زندگی بسر کرنے والے بن جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج اللہ پاک کے بڑے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی سیرت پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا ٹاپک سیرت حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ نقیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، ابتداء نقیب بھائی سے تعارف لیتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کا۔ جی نقیب بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں پہ یہ اپنا فضل فرمایا کہ لوگوں کو پیدا کر کے پھر ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ مبارک عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کا ذکر فرمایا ہے قرآن میں جا بجا، اور پھر چونکہ یہ قرآن نبی پاک میں نازل ہوا اور حضور نے اسے بارہا پڑھا ہے، پڑھ کے سنایا ہے، اور ان نبیوں کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوا، تو نبیوں کا ذکر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، اور کہیں تو یوں کہ نبیوں کا ذکر یہ اللہ کی سنت ہے، سنت الہیہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ سے حدیث روایت ہے، حضور نے فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ، نبیوں کا ذکر عبادت ہے، وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارَةٌ، اور نیک لوگوں کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور فرمایا وَذِكْرُ الْمَوْتِ صَدَقَةٌ، موت کا ذکر یہ صدقہ ہے، وَذِكْرُ الْقَبْرِ يُقَرِّبُكُم مِّنَ الْجَنَّةِ،
اور قبر کا ذکر کرنا یہ تمہیں جنت کے قریب کر دے گا۔ تو نبیوں کا ذکر عبادت ہے، صالحین کا ذکر عبادت ہے، اور ہم اسی عبادت کو کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اور آج حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے سارے نبی اپنے اپنے وقت میں اپنی قوم میں سب سے افضل، اعلیٰ اور حسین اور اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے تھے۔ نبی ہر اس صفت سے پاک ہے جس سے لوگوں کو گن آئے یا لوگوں کے نزدیک وہ عمل اچھا نہ ہو، جو شرفاء ہیں وہ اسے اچھا نہ سمجھتے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، اور نبی اپنی اپنی امتوں میں اپنے اپنے دور میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں آیا، اور تقریباً 8 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جہاں حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تفصیلی ذکر کیا گیا، جیسے سورہ اعراف ہے، سورہ ہجر ہے، سورہ ہود ہے، اور اسی طرح سورہ اعراف کے بعد دیکھیں تو سورہ صافات میں ہے، سورہ قمر میں ہے، حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا بالتفصیل ذکر کیا گیا۔ لوط عربی میں کہتے ہیں قلبی محبت کو، اچھا، دلی محبت کو لوط کہتے ہیں۔ تو یہ نام آپ کا کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو حضرت لوط سے بڑی محبت تھی۔ آپ کے والد کا نام ہاران ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام۔ اچھا، معنی تو بیان ہو گیا۔ معنی کوئی بھی ہو، کسی نبی کے نام کا کوئی مطلب ہو، کسی صحابی کے نام کا کوئی مطلب ہو، جب وہ نام کسی صحابی کا ہو گیا یا وہ نام کسی نبی کا ہو گیا، اب معنی نہیں دیکھیں گے، اب یہ دیکھیں گے یہ نام کس ہستی کا ہے اور کس کا نام ہے۔ اب وہ نام ہی باکمال ہو گیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام یہ اللہ کے وہ عظیم نبی ہے۔ حضرت کعب احبار نے فرمایا کہ آپ بڑے حسین، اور خاص طور پہ جو انہوں نے وصف ذکر کیا کہ آپ مسکراتے بڑا خوبصورت تھے، حضرت لوط علیہ السلام۔ تو اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام یہ عظیم نبی ہے، اور کس انداز سے انہوں نے تبلیغ دین فرمائی ہے، اور کس طرح کوئی بھی نبی آتا ہے تو نبی کا مقصد کیا ہے بنیادی، کہ وہ لوگوں کو اللہ سے قریب کرتا ہے، لوگوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے رب سے جوڑتا ہے، توحید اور رسالت اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح تبلیغ فرمائی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام، اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی کروڑا رحمتیں نازل ہوں آپ کی تربت پر، آپ کے مزار پر۔ اللہ پاک آپ کا فیضان ہم سب کے لیے جاری و ساری فرمائے، اور رہتی دنیا تک آپ کا فیضان انشاءاللہ جاری بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے۔ اچھا ماجد بھائی، حضرت لوط علیہ السلام کی بعثت کے حوالے سے اور ہجرت کے حوالے سے بھی کچھ ذکر کیا جاتا ہے، میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ قرآن پاک میں آپ پر کچھ انعامات کو بیان کیا گیا، وہ انعامات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو ہجرت ہے اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے ساتھ ہے۔ تو کچھ اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو نمرود کا ایک مقابلہ تھا، اور آپ علیہ السلام جب آگ سے باہر تشریف لے کر آئے، تو یہ جب معجزہ آپ کا رونما ہوا، تو اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود بھی جب آپ کی قوم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئی اور کفر پر ڈٹی رہی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ صحیح۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وقال انی مہاجر الی ربی، بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ یہاں اپنے رب کی طرف سے مراد اپنے رب کے شہر کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ جی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ہے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت فرمائی، ابراہیم علیہ السلام نے وہ ہجرت فرمائی فلسطین، ملک شام فلسطین کے مقام پر۔
آپ کے ساتھ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کے ساتھ ہجرت فرمائی تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اردن کے مقام پر تشریف فرما ہوئے، وہاں پر ٹھہرے۔ اردن جو کہ آج جسے جارڈن کہا جاتا ہے، صحیح، یہ اردن جو ہے یہ فلسطین کے اور بیت المقدس کے پڑوس کے ممالک ہیں۔ صحیح۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اردن میں قیام فرمایا۔ آپ کے قیام کے بعد یہ بھی مروی ہے، کچھ روایات میں آتا ہے، مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ آپ پر کچھ لوگوں نے آپ کا مال چھین لیا، آپ کو قید کر لیا، قابو میں لے لیا۔ تو جب اس کی اطلاع حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوتی ہے، آپ ایک لشکر لے کر آتے ہیں اور آپ کو چھڑاتے ہیں اور آپ کا مال وغیرہ سب لیتے ہیں، اور جو دشمنان خدا تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا ان کو شکست دیتے ہیں۔ جہاں تک حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا تعلق ہے، جی، تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم جو سدوم کے علاقے میں رہتی تھی، اچھا، سدوم یہ علاقے کا نام ہے، صحیح، جو کہ نیئر ڈیڈ سی، جو آج ہم کہتے ہیں بحر میت جو ہے مردار، اس کے قریب ہے۔ یہ بیسیکلی اس علاقے کا دارالحکومت تھا، صحیح، اور اس علاقے میں 4 سے 5 شہر آتے تھے، جس میں عمورہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی 3-4 نام آتے ہیں۔ صحیح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دین حق کی دعوت دیں، صحیح، اور انہیں کفر سے روکیں، صحیح، برے کاموں سے روکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ صحیح، یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت تھی۔ جہاں تک تعلق ہے، آپ نے سوال فرمایا انعامات الہی کا، تو شاہ صاحب انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر سب سے بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وصف نبوت عطا فرمایا ہے، یعنی جو نبوت کا وصف ہے یہ سب سے بڑا انعام ہے، جی، جس کی وجہ سے نبی اور غیر نبی میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ صحیح، اور جو نبوت ہے، جس کے اوصاف، جس کے کمالات، جس کے تقاضوں میں یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں۔ آپ یہ جو گروہ انبیاء ہے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع میں، اس کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور کیا کیا کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے متعلق ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ اور اوصاف بھی ارشاد فرمائے، جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ جی، ایک وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عطا فرمایا وہ تھا حکمت۔ قرآن پاک میں آیا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، واہ، حکم بھی اور علم بھی، واہ، یہاں 2 وصف بیان ہوئے ہیں۔ اچھا، مفسرین نے اب یہاں حکم کا بہت 2 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک تو حکومت والا معنی، صحیح، جو حکومت سے نکلتا ہے، اگر اس معنی کو لیا جائے تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ آپ حق و باطل کے درمیان فیصلہ فرمانے والے تھے۔ صحیح، اور ایک حکمت والا معنی ہے، جو ایک حکمت عطا فرمائی گئی۔ دوسرا وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا فرمایا، جی، اور یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی شایان شان عطا فرمایا۔ ایک اور وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں لے لیا۔ واہ، کیا بات یہ ہے، جو رحمت میں لینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ بھی ایک انعام تھا اور یہ ایک احسان تھا۔ کیا بات ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں لے لے واہ، تو آپ اندازہ لگائیں۔ پھر اسی کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ من الصالحین، بے شک یہ خاص مقرب بندوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام پر کیے گئے انعام کو ارشاد فرمایا۔ اس کا تذکرہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، آپ کی جو قوم تھی اس سے نجات بھی عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نمرود سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، تو چونکہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کے ہمراہ تھے، آپ کی کمپینین شپ میں تھے،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس برے آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی اور یہ بھی آپ پر انعام فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے انعامات حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام کا با ادب بنائے اور ان کی یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے ماجد بھائی کہ اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ادب کرنے والے ہیں، ادب سے ذکر کرنے والے ہیں، ادب سے نام لینے والے ہیں، ادب سے ان کا پرچار کرنے والے، صرف انبیاء کرام کا نہیں بلکہ صحابہ کرام، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی وللہ الحمد اہل سنت مسلمان یہ نہیں کرتے ہیں کہ کسی معاذ اللہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی یعنی گھٹیا بات کرتے ہوں یا نرم بات ہلکی بات کرتے ہوں، نہیں، یہ اہل سنت کو اعزاز حاصل ہے۔ انبیاء کا ذکر ہو گج وج کرتے ہیں، گج وج کے کرتے ہیں، شان و شوکت کے ساتھ کرتے ہیں اور دل کھول کے ادب کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں رہ کر ذکر کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا ہو، اہل بیت اطہار کا ہو، اولیاء کرام کا ہو، علماء کرام کا ہو، دین کی بات ہو، وللہ الحمد یہ اہل سنت کو اہل ادب جبھی تو کہا جاتا ہے کہ یہ اہل سنت اہل ادب ہے۔ اللہ پاک کا کرم ہے اور ہمیں اللہ پاک یوں ہی ادب میں ہی رکھے۔ آمین۔ یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، اسی میں عافیت ہے۔ جب بندہ بے ادبی کی طرف نکلتا ہے نا تو چھوٹی چھوٹی شروع کرتا ہے، مسجد کے امام سے شروع کرے گا، علماء پر آئے گا، پھر علماء سے اولیاء پر جائے گا، اولیاء سے معاذ اللہ صحابہ پر، پھر اہل بیت پر، پھر انبیاء پر، پھر ذات خدا پر، والعیاذ باللہ پھر دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام کی بے ادبی کر بیٹھا، اللہ پاک کی ذات میں اگر اس نے وہ بے ادبی کر بیٹھا تو یہ پھر رکتی نہیں ہے نا، بے ادبی رکتی نہیں ہے، پھر یہ آگے بڑھتی ہے، بندہ جری ہوتا ہے۔ یہ ان بے ادبیوں پر پھر بندہ جری ہوتا ہے یہاں تک کہ پھر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ پاک عافیت فرمائے، اللہ پاک ہمیں ہر ایک کا ادب نصیب فرمائے۔ مسلمان کی تو شان کیا ہے؟ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دوسرے مسلمان کا ادب کرنے والا ہے، احترام کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کعبہ معظمہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ تیری شان بڑی ہے، تیری عظمت بڑی ہے، لیکن تجھ سے زیادہ ایک مومن مسلمان کی عزت و حرمت ہے۔ یعنی اتنی ایک عام مسلمان کی اتنی عزت ہے، اتنی رسپیکٹ بیان کی ہے، تو کیا عالم دین کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوگی؟ کیا ولی کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہے؟ یقیناً دین اسلام ہمارا ادب کا نام ہے، وللہ الحمد، اور مسلمان ادب کرتے ہی ہیں۔ ہاں، نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر اگر کوئی یوں بے ادبی کی طرف نکلتا ہے تو اسے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہوش کرنی چاہیے، ادب کی طرف آنا چاہیے۔ والدین کا ادب ہے، بہن بھائیوں کا ادب ہے، رشتہ داروں کا ادب ہے، علماء کا، دین کا، اسلام کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء کا، انبیاء کا، ذات خدا کا، پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا، نجات ملے گی۔ اللہ پاک عافیت فرمائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے کئی انعامات عطا فرمائے۔ اچھا وسیم بھائی، اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا، آپ نے ان کو ایک عرصہ تک تبلیغ فرمائی، وہ قوم بھی ایک تو بہت سے گناہوں میں ملوث، اور پھر دوسرا یہ کہ قوم کا آگے سے ری ایکشن کیا تھا، وہ انداز کیا تھا، کس انداز میں انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ کو لیا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں۔ انہی میں سے آج تذکرہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ اللہ نے ان کو جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، وہ قوم وقت کے بدترین گناہوں کے اندر مبتلا تھی اور قابل نفرت اور قبیح افعال کے اندر مبتلا تھی۔ اللہ کی پناہ۔ اگر ہم ان کی فہرست سنیں جس میں مطلب بڑے سے بڑے گناہ شاہ سب، یعنی وہ کون سا گناہ ہے جو ان میں نہیں پایا جا رہا تھا، یعنی کفر و شرک بھی یہ کیا کرتے تھے، اور اللہ نے جن کو ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا، یہ انہی کو جھٹلانے لگ گئے، ان کی تکذیب کرنے لگ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ہی یہ لوگ جو ہے وہ تکذیب کرنے لگے۔ یعنی یہ بے ادبیاں کرنا یہ کفار کا شعار رہا ہے۔ انبیاء کرام کی جو بے ادبیاں ہوتی ہیں نا، یہ غیر مسلموں کا طریقہ رہا ہے۔ مسلمان تو اہل ایمان جو ہیں وہ تو ادب کرنے والے ہی ہوئے۔ جی ایسا ہی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی انہیں تکذیب کرنا شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر اللہ نے جو حقوق واجب کیے تھے یہ ان کو ادا کرنے میں کے اندر بھی جو ہے وہ بخل کیا کرتے تھے، صدقات نہیں دیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ جو مسافر آتے، مہمان بن کے آتے، ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا کرتے تھے، ناحق ان کا مال چھین لیا کرتے تھے۔ اللہ کی پناہ۔ اور پھر یہ آپس میں جب ان کی محفلیں ہوتی، آپس میں مجلسیں ہوتی، آپس میں بیٹھتے، تو
تو ان کی گفتگو فحاشی پہ مشتمل ہوتی ہے، معاذ اللہ. اور اس طرح کی مذاق کرنا کہ سامنے والے کی مطلب ان کو کوئی شرم و حیا نہیں تھی اندر ان کے اندر، یعنی اس حالات کے اندر یہ آپس میں بیٹھے کرتے تھے. اور اسی طرح ان کے انداز، ان کے الفاظ، جب کسی سے گفتگو کرتے تو پھر یہ گالیاں دیتے تھے، بیزاری کیا کرتے تھے. تو یہ وہ گناہ تھے. اس کے علاوہ طویل جو ہے وہ فہرست ہے ان کے گناہوں کی. جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کون سا گناہ تھا یہ قوم نہیں کیا کرتی تھی، نیچر کے اگینسٹ کام کیا کرتے تھے، فطرت کے خلاف یہ لوگ جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے. پھر اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا. اللہ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلایا. جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے اعمال اور جو افعال قبیحہ ہیں ان پر ان کی سرزنش فرمائی تو یہ لوگ ان کو فرمانے لگے حضرت لوط علیہ السلام کہ الا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا انی لکم رسول امین، کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا. اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ جو تم اعمال اور افعال یہ جو کام کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ. ہوتا تو یہ کہ یہ لوگ، یہ قوم اس سے توبہ کرتی اور ان کی نصیحت کو قبول کرتی، لیکن یہ الٹا حضرت لوط علیہ السلام کے ہی خلاف ہو گئے. اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا. یہ لوگ کہنے لگے قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین. کہنے لگے حضرت لوط علیہ السلام کو کہ اگر آپ ہمیں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے کام سے باز نہ آئے تو آپ نکال دیے جاؤ گے. اور حتیٰ کہ ان کے بارے میں یہ کہا جانے لگا جب انہوں نے ان کے اعمال پر سرزنش کی تو یہ کہنے لگے انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، اگر یہ نیکی کی دعوت دینے سے باز نہ آئے تو پھر ان کو شہر سے نکال دیا جائے گا. اللہ اکبر. ان کا جواب ان کی قوم کا یہی تھا. پھر انہوں نے کیا کیا، حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا. ان کے بار بار سمجھانے کے باوجود بھی یہ قوم باز نہیں آئی. پھر انہوں نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ ربی نجنی و اہلی مما یعملون، کہ اے رب میں تجھ سے جو ہے وہ نجات مانگتا ہوں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی، کہ جو یہ کام کر رہے ہیں میں ان سے شدید نفرت کرنے والا ہوں. اللہ اکبر. پیارے مدنی چینل کے ناظرین، پیارے اسلامی بھائیو، ہم اگر غور کریں یہ جو گناہ اس وقت ہوتے تھے یہ سارے کے سارے گناہ تقریباً ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کسی کے مال کو ناحق تلف کر لینا یہ اس دور کے اندر تھا، اور آج زمانے کے اندر مختلف طریقے سے یہ عام ہے. جھوٹ بول کر جو ہے وہ کسی سے اپنا سودا بیچ لینا، آپ کسی کے اوپر جھوٹا جو ہے وہ کیس کرا دیتے ہیں بعض اوقات. اسی طرح جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ 2 نمبر چیز 1 نمبر بتا کر آپ اس کو بیچ دیتے ہیں. آپ جو ہے وہ کوئی چیز چھین لیتے ہیں، کسی کی کوئی چیز چوری کر لیتے ہیں. یہ وہ ساری صورتیں ہیں کہ جس کو ہم کیا کرنے والے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ رائج ہیں شاہ جی. تو ہمیں جو ہے وہ چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے بھی محفوظ رکھیں اپنے آپ کو. اور ان قوم کا جواب کیا تھا جب حضرت لوط علیہ السلام گئے تو انہی کے ہی مخالف ہو گئے. موجودہ دور میں بھی دیکھ لیں آج جو بھی نیکی کی دعوت دے، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو میں دشمن جانوں جو مجھے سمجھائے ہے. یہ حالات واقعتاً بن چکے ہیں کہ جو سمجھانے کے لیے آئے بھائی یہ غلط ہے، یہ حرام کام ہے، یہ نہیں کرو، یہ گناہ ہے، اس سے تمہارا ایمان برباد ہو سکتا ہے، یہ تمہاری آخرت کو برباد کر دے گا، تمہاری قبر کو برباد کر دے گا، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا یہ عمل ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا یہ کام ہے. پھر کیا ہوتا ہے اسی کے مخالف. تو یہ قوم کا انداز، حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا انداز یہ تھا. ادھر آپ نصیحت فرما رہے ہیں، حق کی دعوت دے رہے ہیں، ان کو ان کے کفر سے، ان کے شرک سے، ان کی بدعمالیاں، بدکاریاں، بد کرداریاں، ان سے آپ بچا رہے ہیں کہ یہ کام سارے چھوڑ دو، اور پھر وہ انہی کے خلاف کھڑے ہو گئے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اچھا یہاں پر نقی بھائی حضرت لوط علیہ السلام کا یہ جو جملہ ہے نا بڑا پیارا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک میں ان کے گناہوں سے نفرت کرتا ہوں. ایک مبلغ کو پھر ایسا نہیں ہے، ایک مسلمان ہونے کی ناطے ایک مسلمان کو کم سے کم اتنا تو ہو کہ گناہوں سے نفرت کرے. ایک ہے نا کہ آپ کسی کو روکیں، ہاتھ سے روک لیں، زبان سے روک لیں، کم سے کم دل میں تو برا جانے. کیا کہیں گے اس پوری گفتگو کے اندر یہ بات کہ بندے کا دل ایسا ہو گیا کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا. یہ بہت شدید اللہ کی طرف سے بندے کے لیے شقاوت ہے، شقاوت قلبی ہے
کہ حدیث پاک میں ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے. اب وہ گناہ کرتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ کی پناہ، پھر اس پہ کوئی نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی. اثر نہیں کرتی. تو یہ اگر معاملہ ہو گیا کسی کا تو یہ تو انتہائی خطرناک معاملہ ہے، اللہ کی پناہ. کیونکہ توبہ کی طرف بندہ آتا تب ہے جب وہ گناہ کو گناہ تو سمجھے. ایک ہے نافرمانی کو نافرمانی ہی نہیں سمجھا جا رہا، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، تو پھر وہ توبہ کیسے کرے گا؟ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جرم کا اعتراف کرے کہ مجھ سے یہ جرم ہوا ہے. جب بندہ جرم کا اعتراف کرتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے تو فرمایا اللہ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. تو گناہ پہ پشیمانی، شرمندگی، گناہ کو گناہ سمجھنا یہ ضروری ہے. پھر اس گفتگو کے اندر یہ کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں اس قوم سے بیزار ہوں، میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو یہاں یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی گیدرنگ ایسی ہے جس میں بیٹھنے سے گناہ کی طرف بندہ جاتا ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا، پھر بندہ نیکی کی طرف آئے گا. یہی تو دوست ہے نقیب بھائی، ایک ہی تو دوست بنایا، اب میں اس کو بھی چھوڑ دوں. حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم فرمایا برے دوست سے بچو، اللہ اکبر، تمہاری پہچان اسی سے ہو جائے. ہائے 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 ہائے. تو برائی سے بچنا، برے دوست سے بچنا، بری صحبت سے بچنا یہ ضروری ہے. اور ایسے تو کئی واقعات ہیں جو یہ کہتے کہ یہ دوست ہے اس کے ساتھ رہنا ہے، پھر جب موت آتی ہے تو پھر وہ دوست تو نہ موت کو روک سکتا ہے، نہ قبر کے عذاب کو روک سکتا ہے، نہ کل قیامت کے حساب میں وہ تخفیف کرا. میں تو برا نہیں ہوں نا، میں تو کوشش کر رہا ہوں نا نقیب بھائی بچنے کی. یعنی کہ سوسائٹی کی اگر بات کرو دوستوں کی گیدرنگ میں، یار یہ برا دوست ہے، والدین بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں، میں بچ رہا ہوں. وہ شراب پی رہا ہے، وہ چرس پیتا ہے، وہ بھنگ پیتا ہے، وہ فلاں کرتا ہے، وہ فلاں. میں تو نہیں کر رہا، میں تو بچا ہوا ہوں نا. جب میں بچا ہوں تو میں پھر کیوں چھوڑ دوں دوستی؟ میں اصلاح کروں گا نا اس کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصحبۃ مؤثرہ. اللہ اللہ یہ کوئی برائی ہے وہ یکدم ایسا نہیں کہ اگر کوئی شرابی کے ساتھ بیٹھے گا تو پہلے دن ہی شراب پینا شروع کر دے گا. شیطان ہر انسان کو اس کی طبیعت کے مطابق آہستہ آہستہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے کہ سب سے پہلے وہ ایسا نہیں ہے کہ آج بندہ 5 وقت کا نمازی ہے تو صبح فجر سے فوراً بے نمازی ہو جائے گا. شیطان کا طریقہ واردات وہ پہلے مستحبات چھڑوائے گا، نوافل چھڑوائے گا، سنن غیر موقدہ چھڑوائے گا، پھر سنت موقدہ چھڑوائے گا، پھر واجبات، پھر وہ فرض میں سستی دلائے گا. آہستہ آہستہ بندہ جو 5 پڑھتا تھا 4 پہ آئے گا، 3 پہ آئے گا، وہ اس طرح بے نمازی ہوتا چلا جائے گا. اسی طرح کوئی برائی ہے وہ آہستہ آہستہ، کیونکہ انسانی طبیعت یہ اخاذ ہے، یہ چیزوں کو اڈاپٹ کرتی ہے، چیز اپنے اندر، اس کے اندر یہ آہستہ آہستہ اس چیز کا اثر پیدا ہوتا ہے. جب یہ برائی کا اثر دل میں پیدا ہوگا، دیکھیں پہلے ایک چیز کو بندہ برا سمجھ رہا ہے، پھر اس چیز کو بندہ آہستہ آہستہ برا ہی نہیں سمجھ رہا، ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. حدیث پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس قوم کو ہلاک کر دو. تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ اس میں تیرے نیک بندے بھی ہیں. فرمایا ان کو بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دو، کیونکہ یہ برائی دیکھ کے یہ اسے تبدیل نہیں کرتے، نیکی کی دعوت نہیں دیتے، برائی سے منع نہیں کرتے، یہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں. بلکہ رسالہ کشیریہ میں ایک شخص کی بات لکھی ہے کہ اس کے سامنے برائی ہوئی اور اس کی طبیعت پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا، حالانکہ مومن کی شان قرآن میں یہ بیان کی ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ مومن برائی سے روکنے والے ہیں. ان کے سامنے برائی ہوئی اور وہ خود تو نیک تھے، لیکن اس نے نہ نیکی کا حکم دیا نہ برائی سے منع کیا. اللہ نے وقت کے نبی کی طرف وحی فرمائی کہ اس بندے کو خبر دے دو، ہماری نافرمانی ہوتے دیکھ کے اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا، ہم کبھی بھی اس کی نسل میں اپنا ولی پیدا نہیں کریں. اللہ اکبر. برائی کو برائی سمجھنا، پھر برائی سے دور ہونا، تو یہ نیکی کے بندے کو قریب کرتا ہے. استغفر اللہ. یہ مدنی چینل کے ناظرین
آج دیکھیں بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے کہ اگر کوئی برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا، اس کی آفات یوں کہیں کہ نسلوں تک جا کر پڑتی ہیں، اللہ بچائے۔ برائی کو برائی سمجھیں، سب سے پہلے تو خود سمجھیں نا، اپنے آپ کو منائیں کہ میں نے برائی کو برائی سمجھنا ہے، پھر آپ کسی کی اصلاح کر سکیں گے نا۔ جب آپ ہی کسی کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں، گناہ کو گناہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، برائی کو برائی آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، تو پھر کس انداز میں آپ اصلاح کریں گے؟ جب آپ کے ذہن میں اس کی برائی ہوگی، برائی کو برائی سمجھیں گے، پھر اس کے نقصانات کو آپ اپنے پیش نظر رکھیں گے، اور پھر کیفیت یہ ہوگی کہ جب آپ اصلاح چاہیں گے اب آپ کسی کی اصلاح کر سکیں گے۔ اللہ پاک عافیت فرمائے۔ کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، آئیے کال لیتے ہیں۔ نقیب مدنی بھائی سے سوال ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، اللہ پاک نے اس عذاب کے متعلق آنے والی قوموں کو کیا تنبیہ فرمائی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی اس سیرت سے آج کے فتنوں سے کس طرح مقابلہ کرنے میں رہنمائی ملتی ہے؟ کچھ رہنمائی اس حوالے سے فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ کیا کہیں گے نقیب بھائی؟ قوموں پہ عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اللہ کہ جو عقل والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، جن کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، تو وہ اس سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ ہر ایسی آزمائش، ایسی مصیبت دیکھ کے بندہ اس سے سبق حاصل کرے کہ مجھے اس سے بچنا ہے اور ایسے اعمال سے بچنا ہے۔ جی کوئی بھی مبلغ ہے جو تبلیغ دین کرنے والا ہے، سب سے بنیادی چیز تو ثابت قدمی ہے، کہ وہ ثابت قدم رہے اور اجر کی امید اللہ سے رکھے کہ مجھے اس کے جو اجر ہے وہ اللہ نے دینا ہے۔ نبیوں کا یہ اعلان بار بار قرآن میں آیا کہ مجھے اس تبلیغ دین پہ تم سے کوئی صلہ نہیں چاہیے، مجھے تو صلہ دینا ہے، اجر دینا ہے میرے رب نے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صلہ دینے والا ہے۔ جب بندے کا یہ ذہن میں یہ نیت ہوگی، یہ ارادہ ہوگا کہ مجھے صرف اللہ کی رضا کے لیے تبلیغ دین کرنی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لفظوں میں تاثیر بھی پیدا فرماتا ہے اور اس کے مقصد کو بھی پورا فرماتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کس علاقے میں رہتے تھے، یہ ارشاد فرمائیے۔ کیا کہیں گے ماجد بھائی؟ بیان ہوا تھا ابھی کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ اردن اور فلسطین کے درمیان میں واقع سدوم کا جو علاقہ تھا، یعنی ابتداً آپ عراق میں رہتے تھے؟ ابتداً آپ عراق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف ہجرت فرما گئے تو آپ بھی ہجرت کی آپ نے، اور آپ جو ہے وہ اردن کے مقام پر رہائش آپ نے اختیار کی، اور اردن کے قریب پھر ایک سدوم کا جو علاقہ ہے، یہاں پر جس قوم کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا تھا، آپ وہاں پر رہے۔ ٹھیک ہو گیا، اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تھوڑا اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے گا۔ کیا کہیں گے وسیم بھائی؟ اس میں حکم ہمیں یہی سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت کریں، کہ جو فرامین ہیں ہم ان پر عمل کریں، ان کے احکام کی کبھی ہم مخالفت نہ کریں، اور ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، چونکہ وہ لوگ یہی ہمیں تبلیغ، یعنی جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ یہی ہمیں تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور ہم نے قوم کا انجام بھی دیکھا کہ پھر جو قوم ان کے احکامات پر عمل نہیں کرتی پھر مختلف عذابات ان کے اوپر آتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ ان کی اطاعت کرنی چاہیے تاکہ ہم عذابات سے بھی محفوظ رہیں۔ ایک بات پورے اس میں یہ بھی سامنے آتی ہے کہ مذاق اڑانا دینی تعلیمات کا، حکم الہی کا، نبی پاک کے حکم کا، تو یہ آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت زیادہ رجحان ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، کہ یہ سمجھا جاتا ہے جو بات مجھے پتہ چل گئی اس کے علاوہ تو کوئی بات کوئی ہے ہی نہیں ہے، یہ کل علوم میرے پاس آ گئے ہیں۔ تو اگر کسی حدیث کا، کسی دینی بات کا علم ہی نہیں ہے اور پھر بندہ اس کا مذاق اڑائے، تو یہ تو کفار کا شعار اور طریقہ رہا ہے کہ وہ نبیوں کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس سے بندے کو بچنا چاہیے، اللہ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے کہ بندہ حکم الہی کا مذاق اڑائے، نبی پاک کی کسی حدیث کا مذاق اڑائے، اور پھر ہر کام میں لوجک تلاش کی جائے کہ یہ چیز اس کی لوجک کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو ہمیں امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں، ہم اسی سوچن والے نہیں، اسی منن والے ہیں، اسی منن والے ہیں۔ یہ جو مذاق کیا جاتا ہے نا، یہ ڈائریکٹلی بھی نہیں کیا جاتا ہے، انڈائریکٹلی بعض اوقات اس انداز میں مذاق کرتے ہیں کہ آپ پکڑ بھی نہیں کر سکتے ان کے اوپر،
حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ ڈائریکٹلی یہ نہیں بولتے کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، وہ کیا بولتے ہیں، نہیں جی ہمیں قرآن کی آیت دکھا دو. یعنی اس انداز سے جب وہ انکار کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں ان چیزوں کا. انداز مختلف ہیں اور مختلف انداز میں وہ حربے اپنائے جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے معاذ اللہ دین کا مذاق اڑے. اللہ نہ کرے کہ کوئی مسلمان اس میں ملوث ہو. یقیناً یہ ان افراد کی سازش ہو سکتی ہے، وہ کر سکتے ہیں کہ جو اسلام سے آ رہی ہیں، اسلام سے دور ہیں یا اسلام کو پسند نہیں کرتے. مسلمان کیسے اسلام پر اعتراض کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے پاس اگر کوئی نالج ہے آپ کو کسی چیز کا، آپ دوسری چیز کا انکار تو نہیں کریں نا. یہ آپ کے پاس ہے، محدود بھی تو ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ایک جہات ہو سکتی ہیں، کئی ایک روایات ہو سکتی ہیں جو آپ ابھی تک آپ کو نہیں پتا چلا. آپ نے کہا کہ بھئی میں نے سرچ کیا اور جناب والا گوگل ماسٹر نے آپ کو ایک روایت بیان کر دی. آپ نے کہا بس اب کل علم میرا گوگل ماسٹر ہے اور میں اسے سیکھتا ہوں اور آگے آ کر میں مناظرے بھی کر لیتا ہوں، میں فتوے بھی جھاڑ لیتا ہوں. تو یہ کام ہمارا نہیں ہے. یہ جن کا منصب ہے وہ انہی کا. کل اب تو چیٹ جی پی ٹی صاحب بھی آ گئے ہیں، تو ان سے آپ سیکھ کر تو کیا کسی کا آپریشن کر دیں گے؟ مجال ہے کوئی آپ کے پاس آ جائے بھائی آج تو میں نے آپریشن کرنا ہے اس لیے کہ میں چھری کانٹے اور سب کچھ میں لے کر آ گیا ہوں، میں نے آپریشن کرنا ہے. کیوں جی میں نے چیٹ جی پی ٹی سے ساری معلومات لے لی ہے. نہیں کریں گے. آپ کسی کا کوئی مرض جو ہے آپ اس کی تشخیص کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ نے سارا پڑھ لیا، چیٹ جی پی ٹی سے پڑھ لیا آپ نے، آپ بتائیں کہ اس کو کون سا مرض ہے، کس طرح آپ تشخیص کیسے کریں گے؟ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کا دل کرے آپ جو دل میں آتا جائے وہ کرتے چلے جائیں. نہیں، ایک بندہ مومن کی شان نہیں ہے. آپ کے پاس آ گیا، اپنے پاس سنبھال کے رکھیں. علماء اہل سنت کی بارگاہ میں جاتے رہیں، رہنمائی حاصل کرتے رہیں. مجھے یہ معلوم چلا ہے، میری اصلاح بھی فرمائیں، میری رہنمائی بھی فرمائیں، پھر وہ آپ کو مزید بھی رہنمائی کریں گے. ڈاکٹر جانتا ہے نا کس کو کتنی ڈوز دینی ہے. ایک ساتھ یہ نہیں کہا جاتا بھائی یہ 5 دن کی دوائی ایک ساتھ کھا لو تو مر جاؤ گے. ڈاکٹر کو پتا ہے کہ صبح اتنی لینی ہے، دوپہر میں اتنی لینی ہے، شام میں اتنی لینی ہے، یہ دن میں 1 مرتبہ لینی ہے، یہ ایک ہفتے میں 1 مرتبہ لینی ہے. یہ ڈاکٹر جانتا ہے. اسی طرح علماء بھی جانتے ہیں کہ کس کو کتنا علم دینا ہے، کتنا نالج دینا ہے، کتنا اس کے پاس ہونا چاہیے. یہ علماء جانتے ہیں. بہرحال اللہ پاک عافیت فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. صاحب بتاتے ہیں قوم لوط پر کون سا عذاب آیا تھا؟ قوم لوط پر عذاب، جی کیا کہیں گے؟ جی ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا کہ ان کی بستی کو الٹ کر دیا تھا، فرشتوں نے اٹھایا اور الٹ کر دیا. اور دوسری جگہ پہ یہ بھی ذکر آیا ہے کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش تھی، اور پتھر بھی ایسے تھے جو نشان والے تھے کہ کس کے اوپر کون سا پتھر لگنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ حافظ فرمائے. جی اگلی کال دیجیے. میرا شاہ صاحب سے یہ سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا پیغام دیا؟ اور نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ اگر قصیدہ بردہ شریف کے کچھ اشعار سناتے. جزاک اللہ. کیا کہیں گے نقیب بھائی؟ پیغام تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا. جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، برائی سے بچنے کا پیغام. تو یہ بعثت انبیاء کا مقصد ہے جی کہ وہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں. مرحبا. اگلی کال دیجیے. محمد نعیم کراچی سے بات کر رہا ہوں. ثاقب بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی منفرد، بہت ہی اعلیٰ طریقے سے چلتا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ. آپ کا یہ پروگرام بہت ہی معلوماتی ہوتا ہے اور دیکھ کر بہت مزہ آتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی آ کے تو ایک کلام پلیز سنا دیں گے تو. کیا بات ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لیتے ہیں ہم. ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. سید صاحب مجھے یہ کلام سنا دے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. جزاک اللہ خیرہ. آج میرا دل تو کر رہا ہے عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان یہ پڑھ لیا جائے. بہرحال عظیم بھائی کی مرضی ہے جی، ہم ان کو اختیار بھی دیتے ہیں کہ چلیں یہ جو کلام ہمیں سنا دیں. اللہ سلامت رکھے. اگلی کال دیجیے. محمد سلیم رضا اختاری عرضگزار ہوں. ماشاءاللہ حضور ابھی جو شاہ صاحب آپ نے بہت ہی پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے اصلاح کے حوالے سے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ فی زمانہ یہ بھی ایک شیطان کا بہت بڑا وار اور وسوسہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہو، دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو. ابھی تو آپ کو خود اپنی اصلاح کی بڑی حاجت اور ضرورت ہے. بے شک ضرورت ہے، لیکن بندہ اس عاجزی میں آ جاتا ہے کہ بھئی میں اپنی پہلے اصلاح کر لوں پھر دوسروں کی اصلاح کی کوشش کروں گا یا ان کی جو ہے نا تربیت
के हवाले से कुछ अर्ज करूंगा। आजी तो करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, ये भी बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन सिर्फ अपनी इस्लाह का मामला लेकर बैठ जाना, दूसरों की इस्लाह के बारे में ना सोचना, इस मामले में भी कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। कहीं ऐसा ये वार तो नहीं है नकीब भाई कि शैतान की तरफ से तुम्हारी तो इस्लाह ही नहीं हुई हुई और तुम दूसरों की इस्लाह करने के लिए चले हो? हकीकत में तो यही समझना चाहिए कि मुझे अभी इस्लाह की हाजत है जी, और अपने अमाल पे गौर व फिक्र करते रहना चाहिए, साथ साथ दूसरों की इस्लाह का पैगाम भी करते रहना चाहिए, दोनों काम साथ साथ होने चाहिए। जी ठीक हो गया जी। अगली कॉल दीजिए। इसमें शाह साहब जी, इसमें दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का एक फतवा भी है जिसमें दो बातों को जिक्र किया गया है। एक है खुद बुराई से बचना, दूसरा है नेकी का हुक्म देना। तो यहाँ इस फतवे में लिखा गया है कि ये दो वाजिब हैं, एक खुद गुनाहों से बचना जी, और दूसरा वाजिब है दूसरे को गुनाहों से बचाना, और दोनों पर अमल करना जरूरी है। ये दोनों नेकियां भी हैं जी, दोनों एक नेकियां खुद भी। अपने आप को बचा रहे हैं और दूसरा नेकी की दावत। अगर कोई अल्लाह ना करे कोई अभी खुद नहीं कर रहा किसी अमल, लेकिन दूसरी जो नेकी है इस पर अमल करके सवाब कमाएगा, और अल्लाह ने चाहा, ये देखा जाता है कि जब आप किसी की इस्लाह करते हो ना, मिसाल के तौर पर आपने कहा जी इस मर्तबा दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में चलते हैं, अच्छा आप कभी नहीं गए तो आपने अजीम भाई को दावत दी, नकीब भाई को दावत दी, माजिद भाई को दी, वसीम भाई को दावत दी कि आपने आना है जी, इज्तिमा में आना है, आप नहीं जा सके। ये चारों इस्लामी भाई आपकी दावत पर पहुंच गए, कॉल तो आएगी नकीब भाई की, हाँ भाई कहाँ हो साकिब भाई, आपने तो हमें दावत दी थी, आप नजर नहीं आ रहे, तो फिर मैं तो अंदर गिल्टी फील करूंगा यार, मैंने दावत दी और मैं जा नहीं सका। इसका फायदा पता है क्या होगा? अगला फायदा ये होगा कि नेक्स्ट जब मैं दावत दूंगा ना तो मैं खुद पहले अमल करूंगा, कोशिश भी होगी कि मैं भी पहले पहुंच जाऊं। मैं पहुंचूंगा, नकीब भाई का वेलकम करूंगा, मरहबा नकीब भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, अजीम भाई बहुत शुक्रिया आपका। तो यूं होगा कि मैं आऊंगा, चूंकि मुझे पता है कि इनकी कॉल आएगी या ना भी कॉल आए, कम से कम वो एक तलाश करने की जुस्तजू की नजर में मुझे देखेंगे तो सही कि भाई हमें दावत देने वाला कहाँ है। तो इसका फायदा ये होता है, देखा ही जाता है कि जब आप किसी को कोई दावत देते हो, अल्लाह पाक करम ये फरमाता है कि आप उस दावत में पहले खुद शरीक हो जाते हो। अगर आपने किसी को गुनाह से बचने की दावत दी तो पहले आप खुद गुनाह से बचोगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह पाक का फजल होगा। कोई भी अमल है ना, कुछ भी होगा, ये होगा महज अल्लाह पाक के फजल से। अल्लाह आफियत फरमाए। अगली कॉल दीजिए। हुजरा शाह मुकीम से ज़हीर अहमद से अरवी अर्ज गुजार हूँ। सिलसिला खुले आंख सल्ले अला कहते कहते माशाल्लाह बड़ा प्यारा चल रहा है। शाह साहब एक कलाम सुना दें, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बात है, प्यारे कलाम की आपने फरमाइश की, अल्लाह सलामत रखे आपको। अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अनवर हुसैन गिलानी है, मैं भावलपुर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते बहुत अच्छा लगता है। मुझे यह कलाम सुना दीजिए। तनम फुरसूद जहाँ पारा हिजरा या रसूल अल्लाह। वाह, प्यारे कलाम की आपने फरमाइश की, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगली कॉल दीजिए। नसीम भाई आपसे अर्ज है कि अब ये वाला कलाम सुना दे, वो सूए लाल आज़ार फिरते हैं। क्या बात है जी, अल्लाह आपको सलामत रखे जी, बहुत प्यारे कलाम की फरमाइश की। एक और कॉल लेते हैं हम। मोहम्मद एहतिशाम अत्तारी खानेवाल से नाथ खान भाई से गुजारिश है कि ये बात ना सुना दीजिए। तेरे टुकड़ों पे पले गए देखी ठोकर पे न डाल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन व इय्याका, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फराज है, मैं सूबा सिंध जिला सांगढ़ से हूँ। मेरा नाथ खान इस्लामी भाई से मेरा ये अर्ज गुजार है कि मेरे को ये सुना दें, आजिल आजिल या रमजान, आजिल आजिल या रमजान। क्या बात है जी, आपने प्यारे कलाम की फरमाइश की। अजीम भाई की तरफ बढ़ते हैं, कलाम शामिल करते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु।
مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہے الہی بالا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور تیرا سب گھرانہ نور کا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں اٹھ کے جاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے فرسودہ جا پارا زگجرا یا رسول اللہ فرسودہ جا پارا زگجرا یا رسول اللہ پج مردہ وارا جیسے یا رسول من گزر زناداری جو سوئے من گزاری جو سوئے من گزاری من
نقش نالے خونم جا یا رسول اللہ فدا نقش نالے نقش نالے خونم جا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان بھی جا ماہ سبحان جلدی جلدی آ رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان آبی جا مانگے سبحان جلدی جلدی آ رمضان جب بھی آتا ہے رمضان جان میں آ جاتی ہے جان جب بھی آتا ہے رمضان جان میں آ جاتی ہے جان خوب رمضان کی بھی شان اس میں اترا ہے قرآن عجل عجل یا رمضان 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 تجھ میں بخشش کا سامان ہے لارے بمرے غمران تجھ میں بخشش کا سامان ہے لارے بمرے غمران گیارہ گیارہ تو سلطان فضل رب سے ہے رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان مجھ کو مدینے میں رمضان کاش میسر ہو رحمان مجھ کو مدینے میں رمضان کاش میسر ہو رحمان آجا آبی جا رمضان تجھ میں فدا تارک جان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان آبی جا مانگے سبحان جلدی جلدی آ رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں جلد از جلد خیر اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک سیرت حضرت لوط علیہ السلام یہ رہا۔ مبلغین کی طرف ایک مرتبہ پھر بڑھتے ہیں، چند ایک سوالات مزید مبلغین سے کرتے ہیں کہ نقی بھائی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب کو نازل کیا گیا، اس نزول کی کیفیت کیا تھی؟ قرآن پاک میں اس کو جو ذکر کیا گیا کیا کہیں گے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جب برائیوں سے باز نہ آئی تو ان پہ پتھروں کی بارش کی گئی،
عذاب آنے سے پہلے جب فرشتے آ گئے عذاب لے کے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرشتوں سے فرمایا کیا ان میں اگر نیک بندے ہوں گے تو پھر کیا عذاب کی کیفیت ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ نیک بندے ہوں گے تو عذاب نہیں ہوگا، ان نیکوں کو ہم بچائیں گے۔ پہلے انہوں نے 40 کہا، 30 کہا، پھر کرتے کرتے ایک بندہ اگر ہو تو پھر تو فرمایا کہ ان میں لوط علیہ السلام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم سے نکلے تو ان پہ عذاب آیا، اور جس کو جو پتھر لگنا تھا اس کا نام اس پہ لکھ دیا گیا اور اس کو وہ پتھر لگا۔ اور پھر کیسی بات ہے کہ ایک بندہ حرمین گیا ہوا تھا تو اس کا پتھر باہر رکا رہا کہ جیسے ہی وہ حرمین سے نکلا تو اسے لگا اور وہ وہیں مر گیا۔ تو بات یہاں یہ ہے کہ توبہ یہ انسان کو ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے، نیکی بھی کرے لیکن جو گناہ ہو گیا ہے اس سے فوراً توبہ بھی کرے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ جب برائی ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کر لو، یہ نیکی برائی کو مٹا دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو جب برائی ہو جائے فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اس سے دل میں بیزاری پیدا ہونی چاہیے۔ عذاب الہی اس قوم میں ویسے تو نہیں آئے گا، ہماری امت میں کہ پوری کی پوری قوم کو ہی ہلاک کر دیا جائے جیسے پچھلی امتوں میں ہوتا رہا، لیکن آزمائشیں بہرحال آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے آزمائش آتی ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ جب کسی پہ کوئی مصیبت آئے تو اب وہ کیا سمجھے کہ یہ اس پہ عذاب ہے یا آزمائش ہے، تو کہا کہ وہ یوں دیکھے کہ جب اس سے وہ مصیبت چلی گئی، اگر وہ اللہ کے قریب ہو گیا ہے تو سمجھے کہ آزمائش تھی، اگر اللہ سے مزید دور ہو گیا ہے تو پھر یہ اس کے لیے عذاب تھا۔ تو اگر یہ آزمائش آئیں اور اس طرح کی چیزیں ہم پڑھیں، سنیں، دیکھیں اور عذاب الہی کو دیکھیں، نبیوں کی امتوں پہ جو عذابات کا قرآن میں ذکر، وہ مقصد کیا ہے؟ ہمیں صرف اور صرف واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہماری رہنمائی مقصد ہے کہ جو اللہ کی نافرمانیاں بے باکی سے کرتے رہے، ڈٹائی سے کرتے رہے اور توبہ نہیں کی، اللہ کے دین کو نہیں مانا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ اپنا عذاب نازل فرمایا ہے۔ یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پہ کرم نوازی ہے کہ حضور کے صدقے سے اس امت میں اس طرح کا عذاب نہیں آ رہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک بات میں نے پڑھی کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا تو حضور کی مجلس میں، صحبت میں اولیاء، کاملین، صالحین بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے دیکھ کے یہ شرمندگی ہوئی کہ میں اب کیسے حضور کی بارگاہ میں جاؤں، تو شرمندگی سے میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا چادر میں کہ حضور نہ دیکھ سکیں۔ جس نگاہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کو نگاہ دیکھتی ہے تو وہ اپنے امتی کو کیسے نہیں دیکھ سکیں گے، اور امتی کیسے ان کی نگاہ سے دور ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کیا، فرمایا یا فلان، اے فلاں، تعال ادھر آ، اقترب منی، میرے قریب ہو جا، فَإِنَّ شَفَاعَتِي لِأَمْثَالِكَ وَلَيْسَتْ لِهَٰؤُلَاءِ، کہا میری شفاعت تیرے جیسے لوگوں کے لیے ہے، ان جیسوں کے لیے وہ شفاعت نہیں ہے، تو میں شفاعت تیری کروں گا، تو میرے قریب ہو جا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی، حضور کی شفاعت، وہ تو امتی کو نصیب ہوگی، لیکن شرط کیا ہے؟ خاتمہ ایمان پہ ہو۔ ایسے کتنے گناہ ہیں کہ اگر اذان کے وقت گفتگو کی جائے، علماء کو ہلکا سمجھا جائے، ان کا حق ادا نہ کیا جائے، بے ادبی کی جائے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں وعیدات ہیں کہ ان کا خاتمہ کفر پہ ہوگا۔ تو تمام خطاؤں سے بچنا ہے، توبہ کرنی ہے، دلوں کو صاف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ
خاتمہ بال ایمان فرمائے. جب ایمان پہ خاتمہ ہوگا پھر حضور کی طرف سے کرم نوازیاں ہی. انشاءاللہ. تو یہ اس کی فکر بھی ہمیں رہنی چاہیے، فکر بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. حضور ہے نا، پھر ایمان شرط ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم یہاں سے چلے جائیں. وہ اعمال جن کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے یا ایمان برباد ہو جاتا ہے، ان سارے اعمال سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے. اللہ پاک عافیت فرمائے. کبھی حال یہ ہوتا ہے ماجد بھائی کہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑے قریبی ہوتے ہیں لیکن شہد دکھائے زہر پلائے. حالات ان کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دو منہ والے جو ہوتے ہیں نا، جن کو احادیث میں بھی دو منہ والا کہا گیا ہے، وہ جو نقصان پہنچاتے ہیں وہ بہت زیادہ قریب رہنے والے بھی افراد ہوتے ہیں، یا یوں کہیں کہ وہ ظاہر تو بڑا اچھا انہوں نے بنایا ہوتا ہے لیکن باطن ان کا بڑا بھیانک ہوتا ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک جگہ پر کوئی اسی طرح کی آزمائش بھی تھی. آپ کی جو بیوی ہے، اس کے حوالے سے جو قرآن نے اس کو بھی یعنی کہ جو روایات میں آتا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ ایسا ہی ہے شاہ صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ. تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی واہلہ جس کا نام بتایا جاتا ہے، یہ ایمان لے کر نہیں آئی تھی آپ پر، بلکہ یہ اپنی قوم سے محبت کرتی تھی. یعنی وہی جو آپ نے ابھی بات کہی کہ دل کے اندر جس کی محبت تھی تو اسی کے ساتھ بندہ کھنچ گیا اور چلا گیا. تو یہ ایمان لے کر نہیں آئی اور اپنی قوم سے محبت رکھتی تھی. پھر اس پر بھی عذاب الہی نازل ہوا. اس عذاب کی آنے کی بھی مختلف روایتیں. ایک روایت یہ کہ جب حضرت لوط علیہ السلام اہل ایمان کو بستی سے لے کر چلے گئے جی تو ان کو یعنی اس واہلہ کو چھوڑ دیا اور یہ عذاب میں مبتلا ہوئی. ایک روایت یہ آتا ہے کہ یہ بھی ساتھ چلی، لیکن جب عذاب الہی نے قوم لوط کو آ پکڑا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ہائے اپنی قوم کی اس کی جو دل سے صدا نکلی تو اس پر بھی پتھر آ کر لگا اور یہ بھی ہلاک ہو گئی. اللہ اکبر. تو یہاں بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے، ایک نکتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے عبرت کا نشان بنایا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو. اس سے پہلے بھی اگر ہمیں یاد ہو مدنی چینل کے ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی جب ذکر خیر ہوا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وہ بھی آپ پر ایمان لے کر نہیں آئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں عورتوں سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا. یہ دونوں عورتیں ہمارے نیک بندوں کی صحبت میں تھیں، صالحین جو نیک تھے. فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی عورتوں نے. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو یہ جو اللہ کے دو نیک نبی تھے، نیک بندے تھے، انہوں نے اللہ کے سامنے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا کیونکہ یہ ایمان لے کر نہیں آئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا ان سے کہ تم بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو ایمان یہ شرط ہے جنت میں داخلے کے لیے. ایمان نہیں ہوگا. ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب کا نام جب ہم کہتے ہیں کہ دل سے اقرار کرنا، دل میں اس بات کا اقرار ہونا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ پاک کے انبیاء کا ادب کرنا، ان کی اطاعت کرنا. آج کل کے زمانے میں ابھی ماشاءاللہ ہمارے نقیب بھائی نے بہت پیاری گفتگو فرمائی تھی کہ بے ادبی کا جو تعلق ایک پھیلتا جا رہا ہے، اور جو ایک تو پہلے کا کلچر یہ تھا کہ برائی کو سمجھتے تھے کہ یار یہ بری چیز ہے، آج کل وہ بھی دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ وہی طریقہ ہے جو ان قوموں کا طریقہ رہا ہے کہ یہ اتنے نڈر تھے، بے باک ہو چکے تھے اپنی برائیوں پر، اپنی بے باکیوں پر، کہ یہ کچھ سمجھتے نہیں تھے. تو پھر ان کا انجام کس طرح ہوا؟ آج کل سوشل میڈیا کو دیکھا جائے یا دیگر مواقع کو دیکھا جائے تو دین کی جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے، اس کو بہت آہستہ سے لے لیا جاتا ہے، مذاق بنا دیا جاتا ہے بسا اوقات. تو یہ ایسا نہ ہو مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ ہمارے برے خاتمے کا سبب بن جائے کہ دین کی بات کو بہت ہلکا لے لینا
علماء کو بہت ہلکا لے لینا، علماء کی گفتگو کو بہت ہلکا لے لینا، ہمیں اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں جن قوموں کا بطور عبرت ذکر فرمایا ہے، ان سے ہمیں عبرت لینی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، بیان کو ہم پروگرام کو سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر آئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ پاک کے وہ برگزیدہ نبی، وہ پیارے نبی جو اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، جس قوم کو آپ نے کفر سے، شرک سے، ان کی بدعمالیوں سے نکالنے کی انتھک کوششیں کی۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے ان کے لیے امر ربی یہ تھا کہ اب ان کو عذاب میں گرفتار کرنا ہے۔ انسانی شکل میں کچھ فرشتے آتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی بارگاہ میں، ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے بعد اولاد کی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر ان کو، جب آپ مہمان بن کر آئے تو آپ نے ان کو لے لیا اندر، جب اپنے گھر میں داخل کرتے ہیں، دروازہ بند کرتے ہیں، تو کچھ پریشانی کا اظہار اس تناظر میں کرتے ہیں، چونکہ وہ قوم وہ تھی کہ جو لڑکوں کی طرف مائل ہونے والے تھے، گناہ کا ارادہ رکھتے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ یہ انسانی شکل میں کچھ مہمان آئے ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں، تو آپ نے اس انداز میں ہی پریشانی کا، بے قراری کا اظہار کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم دیوار توڑ کر داخل ہو اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لیں۔ فرشتے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھا، آپ کی اس بے چینی کو دیکھا، اور لوط علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ آپ اطمینان رکھیں، ہم اللہ پاک کے فرشتے ہیں، آپ رات کو ہی صبح ہونے سے پہلے پہلے ہی آپ اپنے ہمراہ افراد کو لے کر، اہل ایمان کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، ہم ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے، اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہوا ہے۔ اور یوں لوط علیہ السلام کو ان کی بیوی کے متعلق بھی کہا گیا، کہ یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ کوئی پیچھے مڑ کر دیکھے نہیں، بس آپ نکلیں گے تو پھر آگے بڑھتے چلے جائیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کے متعلق کہا گیا کہ اگر جب وہ پیچھے دیکھے گی تو اس پر بھی وہی عذاب آئے گا جو ان کی قوم پر عذاب آئے گا۔ تو پھر یوں ہی ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام رات کے پہر میں اہل ایمان جو جتنے افراد نے اپنے گھر والوں کو لے کر جب آپ نکلے، اور جیسے ہمارے ماجد بھائی نے بیان کیا کہ بیوی نے جیسے ہی پیچھے دیکھا کہ جب عذاب کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے، ایک پتھر بیوی کو بھی لگا اور وہاں پر وہ بھی ہلاک ہوگی۔ اور یوں جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی بستی سے باہر تشریف لے کر جاتے ہیں اور قوم پر عذاب آ جاتا ہے، وہ کتنا بھیانک جرم تھا، کتنا بھیانک گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر یہ عذاب نازل فرمایا کہ آسمان سے پتھر برستے ہیں، یا یہ بھی قول کہ ان کی زمین کو پلٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک عافیت فرمائے کہ اس طرح کے گناہ، ان کے بہت سے گناہوں میں ایک یہ گناہ تھا جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ وہ اپنی ازواج کی طرف مائل ہونے کی بجائے وہ مردوں کی طرف مائل ہوتے، لڑکوں کی طرف مائل ہوتے اور گناہ کرتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہر مسلمان کو ہر طرح کے گناہ سے محفوظ فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اچھی زندگی گزارنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہر بد اعمالی سے، ہر برے کام سے، ہر گناہ سے اللہ پاک ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے، نیکی کی دعوت عام کرتے رہنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی پروگرام میں غلطی سرزد ہوگی، دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر، اللہ پاک سے معافی کے خواستگار ہیں، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ پڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، استغفر سے آزم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور
ہو ہم سب کے رنجو غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ پوری عرب یہ دعا کر ہم درے آقا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر کہیں سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ کھلے آنکھ صلی